گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے ملجا، جنہیں عرش والے کہیں احمد مصطفیٰ، فرش والے کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و ماب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف۔ اے اللہ کے رسول کی پیاری بات، آخر تو مجھے یہ تو بتا کہ جس درود سے عوام الناس کے کچھ عوام چڑھتی ہے، کیا اس درود کی برکت کچھ اور ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی مبارک حدیث مبارکہ ہماری نظروں کے سامنے آئی اور مجھے جھنجھول کر کے یوں کہنے لگی کہ اے مولانا مطلوب، آؤ تمہاری زندگی، آؤ تم کو درود کی برکت دکھاؤں۔ اور درود کی برکت کیا ہے؟ درود کس حالت میں بھی پڑھو تب بھی تمہارا ساتھ میرے مصطفیٰ دیں گے۔ آخر درود کس طرح پڑھی جائے تو تمہارا ساتھ پاک نبی آخر الزمان مدینے سے دیتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے بخاری شریف کی اسی حدیث مبارکہ کو اٹھایا اور اپنا عنوان سخن بنا لیا، اور بنانے کے بعد جب میں نے حدیث پاک سے پھر پوچھا، آخر مجھے قرآن سے کوئی حوالہ نہیں چاہیے، کیا تیرے کلیجے میں بھی کوئی ایسی دلیل ہے جو بد مذہبوں کے سینے پر چڑھ کر کے ایک زنجیر، جو بد مذہبوں کے سینے پر چڑھ کر کے بھی ایک خنجر کی طرح اس کی گردن کو قلم کر دے؟ تو وہی حدیث مبارکہ مجھے جھنجھولتی ہے اور جھنجھول کر کے یوں آواز دیتی ہے، ہاں ہاں ہاں، ہے وہ حدیث مبارکہ جو قرآن سے اس کی دلیل نہیں ہے، وہ ہے تو صرف حدیث مصطفیٰ ہے۔ میں نے حدیث مصطفیٰ سے پوچھا، آخر وہ کون سی روایت ہے حدیث مصطفیٰ کی؟ وہی روایت ہماری نظروں کے سامنے آئی، جس حدیث مبارکہ کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے مفہوم کو چند لفظوں میں آپ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک ایسے صحابی رسول ہے، ایسے صحابی رسول ہے جن کو پھانسی کے سولی پر چڑھانے کا وقت آ گیا، پھانسی کا تختہ تیار کر دیا گیا، سولی پہ چڑھنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس وقت جب حضرت سیدنا خبیب سے پوچھا گیا تھا، اے خبیب یہ بتاؤ کہ اس کفار مکہ نے تمہاری تمام طرح کی بکواسیں سنی ہے، لیکن کیا تم آج بھی تمہارے دل میں اس پیغمبر اسلام کے لیے کوئی محبت موجزن ہے؟ اس وقت حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے کفار مکہ، ہاں ہاں، میرے دل میں آپ بھی عشق مصطفیٰ کی طلب باقی ہے اور درود پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دو، اسی سولی کے تختے پر چڑھ کر کے میں مصطفیٰ پر درود پڑھ لوں، پھر جو چاہنا وہ میرے ساتھ کر لینا۔ یہ ہے حضرت سیدنا خبیب۔ جب کفار مکہ نے حضرت سیدنا خبیب کی اس بات کو سنا تو لرزہ پر اندام ہو گئے کہ آخر جس خبیب کو پھانسی کے تختے تک لایا گیا، رسی بھی تیار کر دی گئی ہے، ان کی گردن کو اس میں پڑنا بھی باقی ہے۔ جب پھر ان سے پوچھا گیا، آخر تمہارے دل میں وہ کون سی چاہت ہے، آخری خواہش بیان کرو۔ حضرت سیدنا خبیب نے اپنے دل کی آخری خواہش بیان فرما دی، اور بیان فرمانے کے بعد میں آپ نے کفار مکہ سے ارشاد فرمایا، اے کفار مکہ، تم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، اور تھوڑی دیر اس طرح ٹھہر جاؤ کہ تم دیکھتے رہو مصطفیٰ میری مدد کس طرح فرماتے ہیں۔ میں یہاں مکے سے پکاروں گا، وہاں مدینے میں مصطفیٰ ہماری سماعت کو سنیں گے، اور مصطفیٰ سماعت کو سن کر کے غیب والے ہاتھ کو بڑھا کر کے حضرت خبیب کی مدد بھی فرما دیں گے۔ آخر کار وہی منظر سامنے آیا کہ جیسے ہی
حضرت خبیب نے میرے نبی کا نام لیا، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جیسے ہی حضرت خبیب نے اسی سولی کے تختے سے، اسی پھانسی کے تختے سے پکارا ہے، وہ تاریخ گواہ ہے، حدیث پاک جھنجھوڑ کر کے گواہی دے رہی ہے کہ وہی خبیب جب نبی پر سلام پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو وہی خبیب کی مدد اللہ رب العزت غیب سے فرماتا ہے، اور اس طرح فرماتا ہے کہ تمام عالم کفار نے دیکھا کہ یہ خبیب